اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. بے شک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی تمام ظاہری و باطنی بلیات وبا سے حفاظت فرمائے، کرونا وائرس کو جلد از جلد سطح ہستی سے ختم فرمائے، اور ایک اور کرونا جو کہ شیاطین جنی و انسی کی صورت ہمارے ایمان کے اوپر حملہ آور ہے، شیاطین جنی و انسی سے ہماری حفاظت فرمائے، ان کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور خاص کر دین اسلام مقدس میں، دین اسلام مقدس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر استقامت و مداومت عطا فرمائے، اور اس پر ہمیشہ ہمیشہ چلنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. آمین. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آ رہے ہوں گے اور ایمان میں ایک تر و تازگی کا باعث و سبب ہوں گے. آپ کے پورے دن ان پروگرام کو سننے کے بعد ایک ایمان کی انرجی کے ساتھ چل رہے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر ہمیں انشاءاللہ روش عطا فرمائے. تو پچھلے ایپیسوڈ میں جس طرح واضح ہو گیا ہوگا، اب اتنی ایپیسوڈز کرنے کے بعد ایک چیز آیا ہو گئی ہوگی کہ دین اسلام مقدس کے اندر غور و فکر و تدبر و تفکر ایک ایسی پاورفل انرجی ہے، ایک ایسی پاورفل وائٹامن ہے جو کہ بحیثیت مسلمان میجورٹی لوگوں نے اس کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے لینا یا تو کم کر دیا یا ایک لحاظ سے بالکل چھوڑ دیا. اور یہی وہ وائٹامن ہے، یہی وہ پاور سورس ہے، کہنا چاہیے گریٹ پاور سورس، جو کہ ایک جگہ بار، دو بار نہیں، تین بار نہیں، لگ بھگ 2500 آیتوں کے اندر بکھری ہوئی قرآن عظیم الشان کے اندر، جس طرح ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم تمہیں دکھا دیں گے سنورہم آیاتنا فی الآفاق وانفسہم، تاکہ تم جان جاؤ کہ انہ الحق، کہ میں حق ہوں، اور میرا جمال و میرا کمال و میری قدرت و میری بزرگی بڑائی سب کچھ تم اس خلقت کے اندر جانچ لو، پہچان لو، علماً محسوس کر لو، اور اس کو اپنا حال بنا لو، اور ایمان کی صورت کے اندر اس کو اپنے قلب کے اندر ٹرانسفر کرو، تاکہ وہ ایمان چارج ہو. پھر وہ چارج قلب، وہ ایمان چارج لے کے مسلح پہ کھڑو تو وہ نماز پہ نماز الصلاۃ معراج المومن بنے. اور وہ نماز انسان کی، اور جب انسان سجدے میں جائے تو بہت سمپل، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل اے اور بی کی صورت میں کہہ دیا، سجدہ کرو اور مجھ سے قریب ہو جاؤ، واسجد واقترب. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قربت کے راز و رموز میں سے غور و فکر و تفکر، اور اس میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، یہ ایک ایسی پاورفل سورس آف انرجی ہے جو کہ انسان کو مسلم سے مومن کی درجے پہ، اور مومن سے پھر آگے اور درجوں پہ لے کے جاتی ہے احسان کی صورت میں. جس طرح حدیث سے جبرائیل مشہور ہے اور تمام مسلمانوں نے، ہم سب نے سنی ہوئی بار بار، اگر اس پر تھوڑا سا انسان غور و فکر کرے تو اس بات کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا. اور یہ کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں پاس تو وہ 3 سوال کرتے ہیں. پہلا سوال کہیں روایت میں آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں مل ایمان، ایمان صحیح مسلم کے اندر آیا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ مل اسلام. اینی ویز، تو پہلا سوال ہوتا ہے مل اسلام، اسلام کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے ہیں. اسلام تمام اراکین پلرز سب بتا دیتے ہیں. مل ایمان، ایمان امام مفصل، ایمان مجمل، اور اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، وہ سب بتا دیتے ہیں. تیسرا سوال بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر تمام کا تمام اسلام کا کہنا چاہیے لباب اگر عقائد اور اسلام سے ریلیٹڈ ہوتا تو ادھر تیسرا سوال جبرائیل علیہ السلام نہیں کرتے، اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیسرے کا جواب نہیں دیتے، کہہ دیتے کہ بس دیٹس اٹ، اسلام کمپلیٹ ہو گیا 2 پہ. مگر جو تیسرا سوال آ رہا ہے وہ بہت یونیک ہے، اور وہی اسلام کے کہنا چاہیے ایک کرکس ہے، اور جس کی طرف خود جبرائیل علیہ السلام نے آ کے تمام صحابہ کرام کو ٹیچ کیا. اور وہ تیسرا سوال ہے مل احسان، یہ کون سا اسٹیشن ہے، یہ کون سا درجہ ہے. اور یہ کلیئرلی، اس سے پہلے کہ ہم اس میں آگے بڑھیں، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دین اسلام مقدس کا اینڈ رزلٹ
ایک بلیور کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دنیا میں قرب حاصل کرے. اور مل احسان کا پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت صرف نماز ہی میں نہیں، ایک مومن کی پوری زندگی عبادت ہے. ہر لمحہ ہر کیفیت کے اندر گویا کہا گیا ہے، گویا کہ تصور کرو کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، وہ حاضر و ناظر وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اس کی طرف اشارہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں ہم نے کچھ دنوں پہلے پڑھا تھا کہ خواہ تم آسمانوں میں ہو، زمین پہ ہو، تحت الثری ہو، کہیں پہ بھی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ گویا تم اس کو ہر لمحہ وہ شاہد و مشہود ہے، اس کا حکم دیا گیا. یہ ہے احسان. اور اگر دوسرے لفظوں میں تمہاری بیٹری اگر 100% چارج نہیں ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا، اور بیٹری اگر کم چارج ہے، شرط یہ ہے کہ بیٹری ہر لمحہ چارج ہو قلب کی، ایمان کی. اور اگر چارج کم ہے تو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَهُوَ يَرَاكَ، اگر تم اس کو یہ کیفیت اندر نہیں لا سکتے اور دیکھ نہیں سکتے اس کا جمال، اس کا کمال، اور اس کے اندر کام نہیں کیا ہوا زیادہ، تو بیر منیمم یہ جانچ لو اور پہچان لو کہ وہ 24/7 تمہیں دیکھ رہا ہے، حاضر ہے، ناظر ہے. اس نے کیونکہ صاف بتا دیا قرآن عظیم شان کے اندر. میرا پوچھا ہے، میں بتا دیتا ہوں کہ فَإِنِّي قریب، کتنا قریب، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، پوچھا تو میں نے بتا دیا. ناؤ مسئلہ میرا اور آپ کا ہے کہ جب پوچھا تو میں نے بتا دیا مگر کوئی محسوس نہیں کر رہا. میں تو سمجھتا تھا کہ یہ نماز اور دیگر چیزوں سے میں آگے بڑھوں گا الحمدللہ، اور یہ تمام کے تمام فرائض ہیں، مگر وہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی. تو کون سی کہنا چاہیے سرکٹ شارٹ ہوا ہے، اس کی دوا بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں دی. جیسا علامہ اقبال اپنی شاعری میں اس کی طرف اس طرح اشارہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہو سب اوج ثریا پہ مقیم، مگر پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے کوئی قلب سلیم. اور اگر پیدا کر لیا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اگر ظاہری آگ نہیں تو باطنی آگ، شہوات کی آگ سب کی سب ٹھنڈی ہو سکتی ہیں، مگر وہ قلب کی طرف اشارہ ہے، اور قلب کے اندر خاص کر توحید کے ان سیلز کی طرف اشارہ ہے جو کہ ایمان جہاں پہ جمع ہوتا ہے، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کتب علی قلوبہم الایمان، جہاں پہ اگر میں نے ایمان لکھا ہے بلیورز کے تو ان کے ہارٹس پہ لکھا ہے، اور اگر زندہ بھی کیا تو ان کو قلب سے زندہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ انڈرسٹینڈنگ سمجھ میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر کہتا ہے کہ احسان یہ سپریم درجہ، اور تمام عبادات اس کی طرف لے کر جا رہی ہیں، اور یہ ہر ایمان بلیور کو حاصل کرنا اللہ سبحانہ اس کا حکم دیا ہے. حدیث شریف کے اندر بھی حکم ہے، قرآن کی آیت بھی ہم نے پڑھ لی. تو اب ہم لوگ میں نے یہ بتانا اس لیے ضروری سمجھا کہ اہمیت غور و فکر و تدبر کی، خواہ میں اپنے اندر دیکھوں، انسان ایک چھوٹی سی اپنی انگلی کو ہی دیکھ کر، ناخن کو دیکھ کر ہی ایک پاور حاصل کر سکتا ہے غور و فکر تدبر سے. اور جب بھی دوسرے لفظوں میں لباب یہ کہ انسان اگر غور و فکر اور نیک نیتی سے اخلاص کے ساتھ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے ذرے کے اوپر بھی اگر غور و فکر کرے، اس کو کلیئرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر حاضر و ناظر، لا موجودہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا اسے. اور کچھ ایپیسوڈز کے اندر ہم نے اس کی پریکٹس کری، باہر دیکھا، فروٹس میں دیکھا، چرند پرند اپنے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دل سے سوائے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر ہوا کچھ نہیں نکلا. تو یہ عبادت کی ایک دوسری قسم ہے جس کو اسلام کے اندر میں نے جس طرح شروع کے ایام ایپیسوڈ میں بتایا تھا، کچھ ہیں شرطیہ عبادات جس کے اندر نماز، تمام مشروط کہنا چاہیے
جس کے جو قید کے اندر مقید ہوتی ہیں عبادات، جس کے اندر پاکی کا ہونا، جگہ کا صاف پاک ہونا، نماز آتی ہے، روزہ اپنے ایام میں ہوتا ہے رمضان کے دنوں میں، اسی طرح زکوٰۃ ایک ٹائم پہ معین ہے، حج کے الگ وہ ہیں فرائض، اور مطلب یہ کہ عام دنوں کے اندر کوئی صفا مروہ میں ہو کر آ جائے تو حج ہی نہیں کہلائے گا، تو وہ شرائط میں آئی تھی۔ اسی طرح غیر شرطیہ عبادات کے اندر 2500 آیتیں، یہ کہنا مقصود ہے، وہ غیر شرطی عبادت ہے، اس کے اندر باوضو ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، نماز ختم ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، بیٹھے اٹھے کھڑے لیٹے ہر پر ہر لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے الیکٹرسٹی کی طرح انسان کنیکٹ رہے۔ کس طرح؟ غور و فکر و تدبر سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں سے، اس کو یاد کرنے سے، خواہ وہ منیمم تسبیح فاطمہ کیوں نہ ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، مگر ہے اس کو کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی ٹوٹیلٹی کے اندر شامل ہے اسلام کی، کیونکہ یہ پریکٹس عام نہیں ہوئی، ریزنس تو بہت ہیں، مگر یہ جو 2500 کی پریکٹس ہے عام نہیں ہوئی ہے، عامت الناس میں اور خاص کر مسلمانوں کی اس میں روزمرہ کی عبادت میں شامل نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جو قرب کا جو قدم ہے اور جو رجحان ہے وہ کم سے کم سے کم سے کم سے کم تر ہوتا گیا ہے، روز بروز اتنا کم ہو گیا ہے کہ شیاطین جنی و انسی، جو ہمارے واحد اینیمی سے غیبی اینیمی، وہ ہمارے اوپر اتنا تسلط ہو گئے کہ پہلے لڑائیاں ہوا کرتی تھی کنٹریز، قبیلوں کے اندر، پھر کنٹریز میں ہونے لگی، مگر یہ سرکل اتنا نیرو ہوتا گیا روز بروز ہماری غفلت سے، سو کالڈ غفلت سے، کہ لڑائی اب ایک گھر ایک چھت کے اندر ہے، دو بھائیوں کے اندر ہے، دو بہنوں کے اندر ہے، ماں باپ کے اندر، بیٹے اور ماں کے اندر، بیٹے اور باپ کے اندر ہے، ہسبینڈ وائف کے اندر ہے۔ آپ نے دیکھا اسکوپ کتنا نیرو ہو گیا، جبکہ اس اسلام میں جو کہ کمپلیٹ قرآن ہے، کمپلیٹ نالج ہے، اور وہ نعمت بھی پوری ہو گئی، لکم اکملت اليوم لکم دینکم، آج میں نے تمہاری اور نعمت تم پہ پوری کر دی، مگر اور بنا دیا ایسی امت کنتم خیر امہ، جن کی اب جاب یہ ہو گئی ہے کہ امن سے سلامتی حاصل نہ کرے، دنیا تک پھیلائے، اوروں تک پھیلائے، نان مسلم تک پھیلائے، مگر حساب ادھر الٹا ہو گیا۔ کیا چیز ہے جو کہ غائب ہو گئی ہے؟ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، تمام چیزیں موجود ہیں۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں، جن میں آ رہا کہ وہ کہتے ہیں کہ تیری نماز بے حضور، کیوں؟ کیونکہ وہ قلب جو چارج قلب ہے، میں سمجھ رہا تھا اس سے آگے بڑھوں گا، نو، مگر قلب کی نماز کے شاعر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، بعد میں کہا ہے فَصَلَّى، ایک جگہ اور کہا ہے سورۃ النساء میں لا صلاۃ الا بحضور قلب۔ اس کا یہ مطلب نعوذ باللہ نماز چھوڑ دو، نو، بالکل نہیں، نماز پڑھنی ہے، مگر کرائٹیریا کیا ہے نماز کا، جو کہ صراط معراج مومن بنے، اور حضور قلب، وہ قلب چارج ہو، پہلے کس چیز سے چارج ہو؟ انسان سوچے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ نظر آنے والی ذات ہستی ہے، نظر بھی نہیں آتی، کس طرح میں اپنے ہارٹ کو چارج کروں جس کو میں دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا؟ تو اس کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ایک جگہ نہیں دو، مختلف جگہوں پہ بیان کیا۔ تو غور و فکر، ذکر و فکر، یہ دو ایسے اہم سبجیکٹس ہیں کہ اسلام کے اندر اگر پابندی سے انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے کیے جائیں تو یہ ہارٹ کو چارج کرتے ہیں۔ ہارٹ چارج لے کے انسان مصلی پہ جائے اور عبادات میں جائے تو وہ ان عبادات کو زینت بخشتی ہیں۔ پھر یہ ہے کمپلیٹ فارمولا۔ تو یہ ہو گیا۔ اب قرب کے یہ راز و رموز، اور لاجیکلی بھی میں چھوٹی سی دو ایگزامپلس دیتا ہوں۔ یہ کہ فرض کریں انسان کسی ہائی اتھارٹی بلڈنگ ہے یا کوئی ادارہ ہے، ادھر جانا چاہتا ہے، تو جب تک پراپر آئی ڈی کارڈ نہیں ہوگا، کلیئرنس نہیں ہوگی آپ کے پاس،
یا پھر آپ کی پراپر کوالیفیکیشنز نہیں ہوگی، آپ اس بلڈنگ میں داخل ہو ہی نہیں سکتے. آپ کو سیکورٹی گارڈ ہی روک لے گا، کیونکہ آپ کے پاس پراپر اوتھینٹیکیشن نہیں ہے، پراپر ڈاکیومنٹس نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو انسان کس طرح سوچ سکتا ہے کہ بارگاہ رب العزت میں رب الارباب، تمام کائنات کا پالنے والا، پیدا کرنے والا خالق جل جلالہ، ہمارا رب، اس کے سامنے بغیر کسی آئی ڈی کارڈ کے میں پہنچ جاؤں گا؟ کس طرح ممکن ہے؟ میرا ادھر نالج ایکسیپٹ نہیں کرتی، لاجک ایکسیپٹ نہیں کرتی. اور وہ پراپر چھوٹا سا آئی ڈی کارڈ جس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے، اس کو بولتے ہیں تے قاف واو یہ تقوی. سمپل ورڈز کے اندر تقوی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھ سے کنیکٹ ہو، جو میں نے کہا ہے کرو وہ کرو، جس کو میں نے منع کیا ہے نو ifs and but. اس میں یہ نہیں کہ آئی تھنک نہیں، منع کر دیا. میں نے کہا ہے ان آنکھوں کو وما ظہر وما بطن، ظاہری و باطنی طور پہ غلط جگہ نہ دیکھنا، نہ لے کے جاؤ، ختم. کانوں کو اسی طرح تمام اعضاء جتنے بھی 5 سینسز ہیں، جس طرف کہا ہے اس طرف یوز کرو. آنکھوں کو میرے جمال، میرے کمال کو حاصل کرنے میں حاصل کرو. اسی طرح ہاتھ ہو تو انسانی خدمت خلق اللہ کے لیے بڑھے. زبان ہے تو اچھائی، نیکی، نیک روئی، نیک خواہی کے لیے یوز ہو. اور قلب بالکل پاک اور صاف ہو. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، صاف ہو بالکل. اور وہ اس وقت ہی ہوگا کہ جب علماً اس کے اندر وہ سورس آف انرجی جائے گی. اور تقویٰ کا لب لباب کہ انسان، اور جب دل سے ایک اشتہا پیدا ہو جائے کہ نہیں مجھے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، بس مجھے کرنا ہے اپنے آپ کو سیدھا. اور بیسکلی دوسرے لفظوں میں وہ 2 جابس جس کو لوگوں نے ڈفرینٹ سبجیکٹس دے دیے، وہ کہ یہ تصوف ہے، یہ صوفیزم ہے، نو، یہ قرآن کے اندر آئے دونوں سبجیکٹ، تزکیہ و تصفیہ، دونوں قرآن کے اندر ہے. تزکیہ نفس سے ریلیٹڈ ہے، نفس کو مارنا نہیں ہے. اگر نفس کو مار دیا میں مر جاؤں گا، کیونکہ نفس پچھلے ایپیسوڈ میں نے بتایا تھا کہ ایک حد تک فائدہ مند بھی ہے. کھانا کس وقت کھانا ہے، مجھے حاجت کے لیے کس وقت جانا ہے، یہ سب کی سب نفس کے سگنل. اگر نفس باڈی کو مینٹین نہیں کرے گی تو باڈی برقرار نہیں رہ سکتی. جتنی بھی انرجیز ہیں، ظاہری، کھانا پینا، پانی، سب چیزیں، نفس کو کریکٹ کرنا اور بیلنس کرنا ہے. اور قرآنی و پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے فارمولے کے ساتھ یہ ہے تزکیہ. اور تصفیہ قلب سے ریلیٹڈ ہے، پاک و صاف، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ اپنی جھلک دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے. دیٹس اٹ. اللہ نور السماوات والارض، سورہ نور کے اندر جو ایک مثال دی، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، قندیل کی چراغ جل رہا ہے دل کے اندر. تو ایک دوسری اگزامپل لیتے ہیں کہ اگر انسان کسی پریزیڈنٹ یا کنگ کے پاس جانا چاہے اور اس سے ملنا چاہے تو وہ ایرا غیرہ تو نہیں مل سکتا. اس وقت عام ہے یہ چیز، ہر انسان جانتا، اور کوئی اس کی کہنا چاہیے نالج راضی بھی نہیں ہوگی اس پہ، ایسے اٹھ کے چلا جائے. انسان ایجوکیٹڈ ہو، 15 سے 20 سال بیچلرز کرے، پھر پی ایچ ڈی کرے، پھر اپنا لا پڑھے اور اعلیٰ درجے فائز ہو کے کہلائے کہ پڑھا لکھا انسان ہے. پھر وہ سوچ سکتا ہے کہ سروس کرے کسی گورنمنٹ کے ادارے میں، کہ آہستہ درجہ بدرجہ وہ قریب جا سکتا ہے، وہ پریزیڈنٹ سے اپوائنٹمنٹ لے کے مل سکتا ہے. ہر ایرا غیرہ تو نہیں مل سکتا. جب یہ دنیا کے اندر یہ چیز ایکسیپٹیبل ہے اور انسان اس کو دیکھتا ہے، واضح ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر انسان بس اوور نائٹ پہنچ جائے گا، بس ایک دم سے ملائی میرے اوپر اترے اور میرے لیے سارے پردے ہٹ جائیں بغیر کچھ کیے. اس میں کوئی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں. تزکیہ و تصفیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوالیفائی کیا صحابہ کرام کو. کون سے صحابہ کرام کو؟ جو اسلام سے پہلے کن کن چیزوں میں ملوث تھے، ہر وہ چیز جو کہ نان اسلامک تھی. مگر قلب جب پلٹا اور جب تعلیم و تعلم سے صحبت میں بیٹھے تو ان جیسا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا اس دور میں. اب
یہ تمام کی تمام چیزیں بتانے کے بعد اب میں آپ کو پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک کہنا چاہیے بشارت کی نیوز، گڈ نیوز دیتا ہوں. آبویسلی تھوڑا سننے کے بعد ہو گیا ہوگا کہ بس گئے اب تو کام سے، کیونکہ امپاسبل ہے، یہ تو فیصلہ نے بڑا سختی والی چیز بتا دی ہے. کس کے پاس ممکن ہے، کون جائے گا، کس طرح جا سکتا ہے. تو گڈ نیوز یہ ہے، اور یہ دین اسلام مقدس اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا کہنا چاہیے معجزہ اسلام کا، اور بابرکت تمام کے تمام انسانوں کے لیے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ هو الغفور الرحیم. اور وہ یہ کہ تمام ہمارے پاس نہ تقوی کا آئی ڈی کارڈ ہے، نہ کوئی کوالیفیکیشن ہے، دوسرے معنوں میں بالکل کھوٹے سکے بھی اگر انسان ہے، کوششیں کر رہا ہے، روز بروز فیل بھی ہو رہا ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی، اب آپ کو بتاتا ہوں گڈ نیوز اگر آ رہی ہے تو اسی تفکر کے ذریعے آ رہی ہے. آپ نے پچھلی ایپیسوڈ اس میں دیکھا جب ہم نے فروٹس کی بات کری تھی، اب پتہ لگے گا کہ یہ کون سی انرجی اور کہاں لے کے جاتا ہے آپ کو غور و فکر. اورنجز کے اگزامپل لے لیتے ہیں، درخت پہ لگے ہوئے. ہر فروٹ شروع کے اندر جب کچا ہوتا ہے اور جوسی فروٹ ہو تو اتنا کڑوا ہوتا ہے، اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس کو کھا نہیں سکتا. مگر آپ نے دیکھا کہ وہی فروٹ جب کنیکٹ رہتا ہے درخت کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر خاص میں ہوتا ہے، سلولی اس کی فضل سے، اس کے کرم سے، اس کے رحم سے، اس کی ربوبیت سے ایک ایسی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے کہ اس کھٹاس کو ایسے میٹھے پن میں بدلتی ہے کہ انسان کھاتا ہے تو اش کرتا ہے. وہ ذات مبارک، وہ اللہ جو کہ لا الہ الا اللہ، اس کڑوے پن کو میٹھے پن میں چینج کر سکتا ہے، میری آنکھوں کے سامنے کر رہا ہے، ہر پہ ہر لمحہ کر رہا ہے. تو اگر میرا کڑوا پن، میرے رذائل اخلاقی کا کڑوا پن، میرے اخلاق کا کڑوا پن، اس کے لیے کیا بڑی بات ہے کہ وہ تمام کی تمام مٹھاس میں تبدیل کر سکتا ہے. انسان اگر عاجزی، اخلاص اور اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، اس تفکر، غور و فکر کے ساتھ مانگے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا اس کو میں دوں گا، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے ان اللہ هو علی کل شیء قدیر، اور یہ علماً میرے پاس آیا ہے. اس نے اورنج کی اگزامپل سے مجھے سمجھا، اس نے مجھے فروٹس کی اگزامپل سے سمجھا، اس نے مجھے سمجھا کہ جب اس نے گوبر دیکھا زمین پہ پڑا ہوا، فرٹیلائزر چینج ہو گیا درخت کے اندر، چینج ہو گیا ایک میٹھے فروٹ کے اندر. بیسیکلی زمین تھی، زمین ہی ٹرانسفارم ہو گئی خوبصورت فروٹ کے اندر، دوبارہ چھلکے نیچے گئے، دوبارہ نکل آئے. یہ انسان علماً مجھے جانتا ہے کھوٹا سکہ مگر علماً مجھے جانتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں اس طرح. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیتا ہے پھر جو کہ علماً غور و فکر کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ ہے راز و رموز قرب کے، اور آسان ہے اگر انسان علماً سمجھے اور عاجزی علماً حاصل کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک مرتبہ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک انسان آیا تھا، سر جھکا کے چل رہا تھا باقاعدہ، تو انہوں نے اس کی گدی پہ ایسے مارا کر کے کہہ رہے سر اوپر کرو اپنا. کہہ رہے کہ عاجزی اس طرح جھکنے کے اندر نہیں کہ تم لوگوں کو دکھا رہے ہو، عاجزی انکساری اور اخلاص قلب کے اندر ہے. ہر چیز باطن کے اندر تھی اور ٹیچ کری باقاعدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی طرف اشارہ کیا کہ آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، جو کہ عاجزی کرتے ہیں. کس طرح؟ علماً کرتے ہیں، انہی کے لیے لہم جنت و مغفرت ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہی کے لیے، ایسے ہی لوگوں کے لیے مغفرت و جنت اور تمام دائمی قائمی ہمیشہ قائم رہنے والی جو کیا چاہیے خوشخبریاں ہیں، ہم فیہا خالدون، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیار کی ہوئی، اور ایسی چیزیں تیار کی ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تمہاری آنکھوں سے اخفی اللہم، چھپا کے رکھی ہیں. کیونکہ اگر ابھی بتا دیں انسان ختم ہو جائے گا، بالکل برداشت نہیں کر سکے گا، نہ اس کا دل نہ اس کا دماغ، اتنا کچھ ہے. تو خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس خوشخبری کے ساتھ ہمارے ایمان میں اور تر و تازگی پیدا کرے اور اس پہ استقامت دے، مداومت دے، اور اس کو علماً اور حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. امید ہے انشاءاللہ یہ کلیئرفیکیشن اور یہ قرب کی کچھ سیکرٹس
کہنا چاہیے راز و رموز علماً ہمیں سمجھ میں آیا، جس سے اور حدیث جبرائیل جو کہ شروع میں بیان کی تھی اس سے اور رغبت، چاہت، ذوق اور شوق اللہ کی طرف سبحانہ تعالیٰ کی طرف بڑا ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔